السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11 مارچ 2024 ہے اور آج سعودی عرب میں پہلا روزہ ہے، آپ لوگوں کو میں بتا دوں۔ اور انڈیا میں آج الحمدللہ آج سے تراویح شروع ہو جائے گی 11 مارچ سے، اور کل سے یعنی 12 مارچ سے ہم لوگوں کا پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے روزہ کے متعلق ضروری مسائل میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ روزہ کن حالتوں میں آپ چھوڑ سکتے ہیں، درست ہے، اور روزہ کے متعلق انشاءاللہ مسائل آتے رہیں گے، زکوٰۃ کے متعلق بھی مسائل آتے رہیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو زکوٰۃ یا صدقہ وغیرہ نکالنا ہو تو میرے مدرسہ، میرے والد صاحب کا مدرسہ عالیہ میں بھی نکال سکتے ہیں، میرے سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ نمبر میں دے دوں گا۔ نمبر 1، حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن بعد میں قضا کرے۔ یعنی حیض جو مہینہ میں عورتوں کا آتا ہے، اس حالت میں وہ روزہ نہیں رکھیں گی۔ نفاس یعنی بچہ کے پیدا ہونے کے بعد عورتوں کا آتا ہے نفاس والا خون، تو اس وقت بھی جو ہے وہ روزہ نہیں رکھیں گی، لیکن بعد میں قضا کریں گی۔ اسی طریقے سے مریض، مسافر، حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت، جبکہ اس کے روزہ رکھنے سے کیا ہے مریض کا نقصان ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ جیسے مسافر ہے تو اگر سفر میں گئے ہوئے ہیں تو اگر روزہ رکھنے سے پریشانی آئے گی تو روزہ نہ رکھے، درست ہے۔ اسی طریقے سے حاملہ والی عورت ہے تو اگر روزہ رکھنے سے اس کا نقصان یا بچے کا نقصان ہے تو ایسی صورت میں نہیں رکھیں گی، بعد میں قضا کریں گے۔ یا دودھ پلانے والی عورت ہے۔ اسی طریقے سے ہے مجاہد فی سبیل اللہ، یعنی جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، تو روزہ رکھنے سے اگر ان کو دقت ہو، پریشانی ہو، تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن بعد میں قضا کریں گے۔ اسی طریقے سے ہے رمضان المبارک کے ہر روزہ کا الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے تو ہر روزہ کا الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت دل کے ارادہ کا نام ہے۔ اچھا، نیت جو ہے نصف النہار یعنی صبح صادق کا غروب آفتاب کا بالکل درمیانی وقت سے پہلے تک اگر رمضان کے روزے کی نیت کر لیں گے تو درست ہو جائے گا۔ یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ ظہر سے پہلے پہلے اگر کوئی رمضان کے روزے کی نیت کر لیتا ہے تو روزہ اس کا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری آخری شب میں کھانا پینا مسنون ہے، یعنی سحری کرنا یہ مسنون ہے آخری شب میں، لیکن ہاں اتنی تاخیر نہیں ہونا چاہیے کہ وقت میں شک پیدا ہو جائے، اس لیے بہت زیادہ بھی تاخیر نہیں ہونا چاہیے، اب بہت جلدی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سحری آخری شب میں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کہ سحری کرنا مسنون ہے، کیا ہے؟ مسنون ہے، اس لیے سحری کر لے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو کھانے پینے کا تو کم سے کم کھجور وغیرہ یا کچھ بھی کھا کر ہی سوئے، تاکہ آپ کو ثواب مل جائے سحری کرنے کا۔ اسی طریقے سے افطار کا وقت ہو جانے کے بعد افطار میں جلدی کرنا یہ مسنون ہے، یعنی سحری میں تاخیر کرنی چاہیے آخری شب میں، بہت زیادہ تاخیر نہ ہو کہ وقت میں شک پیدا ہو جائے، اور افطاری میں جیسے ہی وقت ہو جائے افطاری کر لینا چاہیے۔ انشاءاللہ اور بھی بہت سارے مسائل میں بتاتے رہوں گا۔ بہرحال اس ویڈیو کو شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔